واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم۔ ہم نے نماز کے حوالے سے گزشتہ 2 اسباق میں یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ایک بڑی اہم بات ان آیات میں بیان ہوئی۔ اس طرح ہم نے کل پڑھا کہ نماز ہمیں نظم ایک سکھاتی ہے، ڈسپلن ایک سکھاتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو جس طرح قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان ہوا، اسی طرح قرآن کریم میں اکثریت جو ہے نماز کے ساتھ صبر کو بھی بیان کیا گیا۔ اکثر جگہوں پر علماء ایک بڑی اہم بات بیان کرتے ہیں کہ نماز صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کوئی بھی معاملہ پہلو دیکھ لیں، گرمیوں کا موسم ہو، سردیوں کا موسم ہو، آپ کسی دکاندار سے پوچھ لیں، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ صبر کی ہم نے جو اقسام پڑھی ہیں کہ فرما برداری پر جم جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر اپنے آپ کو ناشکری سے روکے رکھنا، گناہ کے ترک کرنے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ آپ کسی دکاندار سے پوچھیں، وہ یہ کہے گا کہ یار جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو گاہک جو ہیں، کسٹمر جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ جب نماز کی طرف ہم آنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام جو ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے، یا اس وقت عین جب ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں تو عین وہ کام جو ہوتا ہے وہ ہمارے اور رب کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو صبر سب سے زیادہ اہم ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ پھر دوسری ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب ذکر کیا وہ بڑا اہم ہے۔ پہلے فرمایا کہ یہ صبر سے نماز سے مدد حاصل کرو، پھر ساتھ خود ہی ذکر کر دیا کہ ہے یہ بھاری، لیکن عاجزی کرنے والوں پر، خشوع کرنے والوں پر یہ بھاری۔ پھر اس کے بعد خشوع کرنے والوں کی تعریف بھی اللہ نے خود بیان کی۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، جن لوگوں کو یہ گمان ہو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا جسے پختہ یقین ہو، اس کے اندر خشوع آئے گا۔ جس میں خشوع آ جائے گا اس کے لیے نماز ادا کرنا بھاری نہیں رہے گا، پھر اس کو نماز جو ہوگی اس کو ریلیف بھی دے گی، اس کی مدد بھی کرے گی۔ خاشعین کے حوالے سے امام قرطبی نے چند ایک اقوال لکھے، وہ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں خشوع۔ ایک قول یہ، اور ایک قول یہ ہے کہ دل میں خوف ہو اور نماز میں نگاہ نیچے رہے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ایک قول ہے جو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا خشوع یہ نہیں ہے کہ تم موٹے کپڑے پہن لو، اس زمانے میں سخت کھردرے کپڑے پہن لو، کھانا پینا چھوڑ دو، یہ نہیں ہے خشوع۔ کہتے ہیں خشوع یہ ہے کہ تمہارے نزدیک حق بات ایک ہی معیار رکھتی ہو، چاہے مخاطب معزز ہو یا مخاطب عام آدمی ہو، تم اس بات کے کہنے میں کسی کے سامنے کوئی بھی لگی لپٹی نہ رکھو، اسے کہتے ہیں خشوع۔ کہ سامنے کیسا بھی قسم کا بندہ بیٹھا ہو، تمہاری بات جو ہے وہ ایک ہی فلو میں آنی چاہیے، وہ حق پر مشتمل ہونی چاہیے، چاہے پھر آگے کوئی بھی بیٹھا ہو۔ تو اس کے بارے فرمایا کہ یہ جو خشوع جب پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر نماز بھی اس کو مزہ دے گی۔ تو نماز کو عادتاً نہیں پڑھنا۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے کہ لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں کہ جی عادت ہے نماز پڑھنے چلے گئے۔ جو نماز سبق سکھا رہی ہے، جو ہمیں نماز سے مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، وہ کیا ہے کہ نماز سے ہم نے مدد حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں خشوع کا لیول جو ہوگا اس تک پہنچنا ہوگا۔ وہ تب آئے گا جب ہم اللہ سے ملاقات کا یقین رکھیں گے، اور جب ہمیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہو
آپ کسی طالب علم کی کیفیت دیکھ لیں جس کو یہ پتہ ہو کہ میرا کام صبح چیک ہوگا، جس کو یہ احساس ہو کہ میرا کام صبح ٹیچر نے چیک کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھیل کود میں وقت نہیں گزارے گا۔ آپ اسے کہیں گے بھی نہ چلو بچے چلیں، وہ کہے گا نہیں ابا میں نے نہیں جانا، میرے ٹیچر نے صبح مجھے جو کام دیا وہ کام چیک کرنا، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اب اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا، ایک حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھیں، فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، جس کا کام پورا ہوتا ہے نا، جس کا کام پورا ہوتا ہے اسے اگر آپ کہہ دیں بھی صبح چھٹی ہے، وہ کہے گا میں نے کام تو سارا کیا ہوا تھا، صبح میں نے چیک کروانا تھا۔ ایسا ہی ہے، کسی نے یاد پورا کیا ہوا ہو اور صبح پرچہ ملتوی ہو جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہاں جس نے یاد نہ کیا ہو وہ خوش ہو جاتا، چلو میرے پاس اور دن آ گئے میں اس کو یاد کر لوں گا۔ اسی طرح جسے یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اس کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جس میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی اس کو نماز خود بخود اس کے لیے مددگار ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں خاشعین میں شامل فرمائے اور ہمارے لیے سب سے ہلکی نماز ہو جائے، کہ اس کی ادائیگی ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ ہلکی ہو جائے، کیونکہ منافق کے حوالے سے فرمایا اس پر نماز بھاری ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا کہ جو خاشعین ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے پیاروں میں شامل فرما اور ہمارے لیے نماز ادا کرنا ہلکا فرما دے، آمین۔